آج دنیا کے اندر تقریباً جس مرضی انسان سے ملاقات کریں اس کو حال احوال پوچھو، 2 منٹ دل کی بات اس کے ساتھ چھیڑو تو آگے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی بندے کو کہیں یار میری مجبوری ہے، مجھے کو 50,000 روپیہ چاہیے، اگلا بندہ اپنی 10 مجبوریاں آپ کو سنا دے گا۔ آپ کسی بندے کو کہیں یار میری والدہ بیمار ہے تو میری مدد کر دو، تو وہ کہے گا یار میرے گھر میں تو خود میری بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، اور یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ ان کی طرف توجہ نہیں ہم کرتے۔ پھر ہم کہتے ہیں لو جی ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ظلمناہم، ہم کبھی بھی انسانوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ 3 تعلیمات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ 3 چیزوں کے اوپر ہم فوکس کر لیں نا، تمام مرد اور تمام عورتیں اور ہمارا معاشرہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ ہمارے دنوں کے اندر بلکہ لمحوں کے اندر حالات کو بدل دے گا۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نام کو کبھی نہ بھولیں۔ میں نے صحیح مسلم کے اندر حدیث کو پڑھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے جب اپنے گھروں کے اندر داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کریں۔ اور میں اکثر حدیث کو بیان کرتا رہتا ہوں، اس حدیث کو، کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو تو شیطان جو ہے وہ باہر رہتا ہے، اور شیطان چیخیں مارتا ہے۔ گلی محلے کے دوسرے جو شیطان ہوتے ہیں نا، وہ اس کے پاس آتے ہیں، اس کی چیخ و پکار سن کے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے لا مبیت لکم، اور اس گھر والے نے تو داخل ہوتے بسم اللہ پڑھ لی ہے، اب میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، گھر جا کے وہ ہاتھ دھوتا ہے، گھر والوں کو پوچھتا ہے کیا بنا ہے، کیا پکایا ہے؟ جی فلاں چیز بنائی ہے، لے آئے روٹی، لے آئے۔ کھانے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب کھانے پہ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ، وہ باہر سے پھر چیخیں مارتا ہے۔ وہ پھر شیطان اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ پھر کیا ہو گیا، پہلے تمہاری چیخیں سنی تھیں، تمہیں آگے پوچھا، اب پھر چیخنا شروع کر دیا۔ صحیح مسلم کے اندر میں نے پڑھا ہے، شیطان کہتا ہے لا عشاء لکم لا طعام لکم، پہلے تو اس گھر میں صرف رہنے کی جگہ کوئی نہیں تھی، میں پریشان تھا، میں رات کہاں گزاروں گا، کھانے پینے کا کوئی آسرا موجود تھا، اب تو اس نے کھانے کے اوپر بھی بسم اللہ شروع کر دی ہے پڑھتے کھاتے ہوئے، تو اب تو میرے لیے کھانے کا بندوبست بھی کوئی نہیں، اب میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جب تم بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں نہ کھاتے تو تمہارے ساتھ شیطان کھانا کھاتا ہے۔ ہمیں سے کوئی بندہ گیا سے گیا ہو کیا پسند کرتا ہے؟ گلی محلے کا گندا ترین کوئی شخص ہو جو نالیاں صاف کر رہا ہو، ہاتھ اس کے لبڑے ہوئے ہوں گند کے ساتھ، ہم پسند کریں گے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری پرات کے ساتھ چاول کھائے؟ نہیں نہ پسند کرتے۔ تو شیطان کے ساتھ سارے ہی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں، ہماری بیویاں بھی کھاتی ہیں، گھر میں ہمارے والدین بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمیں گوارا ہے۔ ڈاکٹر بیماریوں کی وجوہات بتاتے ہیں کہ کھانا ٹھیک کر لیں، کھانا ٹھیک ہوگا، میدا ٹھیک ہوگا، میدا ٹھیک ہوگا، بندہ ٹھیک ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کھانا جتنا مرضی صاف ستھرا ہو، لیکن ساتھ میں اگر شیطان کھائے گا تو اس کی بے برکتی بھی ہوگی، اس کا گند بھی سارا اندر ہوگا، اور اس وجہ سے انسان کے حالات نہیں بدل سکتے، انسان پریشان رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ کھانے پینے میں بسم اللہ کا اہتمام کریں، اور دوسرا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھ کے داخل ہونا جی؟ پابندی کریں گے انشاءاللہ، گھر والوں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اور اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتا ہے، اپنی ٹینشنیں دور کرنا چاہتا ہے، اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے فلیکرم ضیفہ، اپنے گھر میں جو بھی کوئی مہمان آتا ہے اس کی عزت کرے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ گھر میں 1-2 بندہ کمانے والا ہوتا تھا، پورا ٹبر کھانے والا ہوتا تھا، اور مہمانوں کے بھی پورے ٹوکرے آتے تھے، اتنے مہمان آ گئے ہیں، 10-10 15-15 20-20 مہمان، اور گھر والے اس کی عزت کرتے تھے۔ کیسے عزت کرتے تھے؟
آج تو ہم نے سمجھا ہے کہ بس جی ان کو ایک وقت کی روٹی کھلا دیں تو یہ عزت ہے. پہلے کیا کرتے تھے؟ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی مہمان آتا, پیٹی کے اندر بہترین بستر رکھے ہوتے تھے نئے, جو کہ گھر میں بچوں کو لو نہیں ہوتے تھے, کوئی بچہ ان کو نکال نہیں تھا سکتا, کوئی بڑا بھی نہیں تھا لیتا. وہ نکال کے مہمان کو بستر بنا کے دیا, مہمان اس کے اوپر سوئے گا. سرانا پڑا ہے تکیا, اس کا بچھاڑ جو ہے اس کا کور وہ بھی الگ سے نیا نکال کے اس کو بنا کے دیا. مہمان نہانے کے لیے صبح گیا ہے تو مہمان کے لیے نیا تولیہ جو ہے وہ نکالا, اس کو کہا جی یہ تولیہ آپ کے لیے ہے, یہ تولیہ لے کے جائے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے گھروں کے اندر کہ مہمان ہے نہانے کے لیے صبح جا رہا ہے, اس کو نئی صابن کی گاچی جو ہے نا وہ کھول کے دیتے ہیں کہ آپ مہمان ہیں, آپ یہ لیں, آپ نہائیں. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. اور اس وقت کبھی کوئی کسی کے سامنے روتا نہیں تھا کہ مجھے پریشانی بڑی ہے, مجھے ٹینشنیں بڑی ہیں, مجھے دکھ بڑے ہیں, میری تکلیفیں ہی ختم نہیں ہوتی. آج سارے روتے ہیں. کیوں؟ مہمان کی عزت کوئی نہیں کرتا. معذرت کے ساتھ گھر میں مہمان آ جاتا ہے, مہمان کو کمرے میں بٹھایا, اب باہر نکل کے بیوی بندہ آپس میں مشورے کرتے ہیں, لو اگے نہیں منگیا یہ اسی آپ روٹی تو تنگ ہاں, بچیاں نو سردیاں دے کپڑے نہیں لے کے دیتے, آپ نے گھر اسی آٹا نہیں پایا, آپ ہی مونجی نہیں لئی, آپ ہی کنک نہیں لئی, اتوں مہمان آ گئے نے. تو مہمان بھی کلے نہیں آئے, بچے بھی چوکے لے آئے نے. تو اس قدر جب مہمان کی آمد پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مہمان اللہ کی رحمت ہے, اور مہمان رحمت آئی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کئی گھروں کی بربادی کا سبب بیوی کے رشتہ دار آئے ہیں نا, تو بیوی بڑی خوش ہو کے ان کی مہمان بازی کرتی ہے, خاوند پریشان ہے. اگر خاوند کے رشتہ دار کوئی آ گیا تو بیوی بڑی پریشان ہے, لو یہاں واسطے سیاپے میں ہی کرنے نے, دوجے دن منہ یہاں چکے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کی رحمت نہیں آتی, پھر حالات نہیں بدلتے. میں نے یقین کرے میرا تجربہ ہے, میں حدیثوں کو پڑھتا ہوں, میں بڑا امپریس ہوتا ہوں, متاثر ہوتا ہوں. قرآن و حدیث کا نالج ہمارے پاس نہیں, اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, قرآن کو چھوڑا, حدیث کو چھوڑا, ذلیل و خوار ہو گئے. میں نے صحیح بخاری کے اندر پڑھا ہے, اللہ کے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یہ مہمانوں کی بڑی سیوا کرتے تھے. اور ایک آپ کو پتہ کی بات بتاؤں, ذہن میں رکھنی ہے آپ نے ہمیشہ, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہیں, ان کی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی, ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کا حکم ہے, اور ساتھ میں ابراہیم کے اسوے کو ماننے کا بھی حکم ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, ابراہیم کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ کان محبۃ الضیوف, اپنے مہمانوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں تھا کھایا, کبھی زندگی میں. کھانا پاس ہوتا, بھوک ہوتی, نہیں کھاتے تھے. جب تک کوئی مہمان نہیں تھا مل جاتا, اس کو پاس رستے سے گزرتے بندے کو پکڑ لیتے, ادھر آؤ یار میں نے کھانا کھانا, میں اکیلا نہیں کھاتا, آؤ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ پھر کھانا کھائیں گے. اور ایک دن کیا ہوا, بڑا عبرت والا واقعہ ہے. بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی. اب بیٹا اپنی بیوی کو لے کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. کافی عرصہ گزرا, باپ تھا, دل کیا کہ میں اپنے بیٹے کے گھر میں تو جاؤں, پتہ تو کر کے آؤں بیٹے کا کیا حال ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے. اب گھر جا کے دروازہ کھٹکایا, دن کا ٹائم تھا, بڑا سفر کر کے گئے تھے. بیوی اندر سے باہر آئی, اسماعیل علیہ السلام کی بیوی. ہاں جی بزرگ ہیں, سفید داڑھی ہے, پیدل چل کے آئے ہیں. کیا بنتا تھا کہ بزرگوں آؤ بہو, تہاڈی کو سیوا کریے, تہاڈوں کو پانی شانی پلائیے, تہاڈوں کو کھانا کھلائیے, حکم کرو کیویں آئے ہو. پوچھا ہاں جی. کہا تیرا خامد کدھر ہے, اسماعیل کدھر ہے. کہا وہ تو لکڑیاں کٹھی کرنے گیا جنگل میں. کہا اچھا بتاؤ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے. کہا بس کبھی کو لکڑیاں کاٹ کے لے آتا ہے, کوئی چیز مل جاتی ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں تو ایسے گزارا کرنا پڑتا ہے. گزر بسر کیسا ہونا ہے, ناشکری کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا نہیں, آئیں آپ کو پانی پلاؤں, آئیں آپ کو کھانا بنا کے دوں, آئیں آپ کو ذرا سائے کے اندر, چھاؤں کے اندر بٹھا دوں, نہیں پوچھا. وہ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. کہا اچھا آئے نا تیرا شوہر اسماعیل, تو اس کو کہنا ایک بزرگ آئے تھے اس طرح کے, اور کہنا پیغام دیتے تھے, غیر آتب بابکا, غیر آتب بابکا,
اپنے گھر کی جو چگاٹ ہے نا اس کو تبدیل کر دے۔ اب اسماعیل گھر میں آئے، پوچھا خوشبو آ رہی ہے، کون آیا تھا؟ جو نیک اولادیں ہوتے ہیں اپنے والدین کی خوشبو آتی ہے، ان کو اللہ کی قسم خوشبو آتی ہے۔ اسماعیل آئے، پوچھا کون آیا تھا، خوشبو بڑی آ رہی ہے۔ کہا کوئی اس طرح کے بزرگ تھے، کہا اللہ کی قسم مجھے اپنے باپ ابراہیم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا اچھا بتا کیا کہتے تھے؟ کہا یہ بات ہوئی ہے۔ کہا تو نے کوئی سیوا سوا نہیں کی؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا۔ رونے لگ گئے۔ کہا اللہ کی بندی، میرا باپ تو وہ تھا جس نے کبھی زندگی میں اکیلے کھانا نہیں تھا کھایا، تو نے ان کو کھانا بھی نہیں پوچھا؟ اچھا چل بتا کیا کہتے تھے؟ اب کہا کہ وہ کہہ کے گئے ہیں غیر آتا بابی کا، اپنے گھر کی چگاڑ جو ہے اس کو تبدیل کر دے۔ کہا چل پھر۔ کہا تیری چھٹی، تجھے طلاق ہے۔ کہا یہ کیا؟ کہا وہ میرے ابا تھے، مجھے کہہ گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چگاٹ کا مطلب یہ ہے دروازہ چینج کر، یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس ناشکری بیوی کو جس کو یہ بھی نہیں پتا کوئی گھر میں مہمان آئے اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو طلاق دے دے اور نئی شادی کر۔ طلاق دے دی، نئی شادی کی۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دوسری بیوی آئی۔ اب اس کو حال احوال پوچھا، خامند کا پوچھا، تو وہ کہنے لگی کہ آپ بزرگ ہیں، ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے آپ کا، آپ تشریف لائیں، آپ کو میں کوئی پوچھوں گچھوں، آپ کو کوئی خدمت کروں، آپ کی پانی شانی پلاؤں، کھانا کھلاؤں، آپ کو سائے میں بیٹھیں چھاؤں میں بیٹھیں، سفر سے آئے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تیرا شوہر آئے نا تو اس کو اتنا کہہ دینا کہ یوں ایک بزرگ آئے تھے اور وہ کہہ کے گئے ہیں اپنے گھر کی اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ تو جب آئے تو بات ہوئی، کہا اس طرح کے بزرگ آئے تھے، وہ کہہ کے گئے تھے اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ کہا تجھے مبارک ہو کہ انہوں نے تجھے پسند کیا ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی ہم نہیں کرتے، ہم بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، بلکہ بچوں کے سامنے ہم اس طرح کے رویے کرتے ہیں۔ اگر کوئی کھاتا پیتا امیر رشتہ دار آ گیا نا، ہم اس کی سیوا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم سچی باتیں ہیں، کھاتا پیتا امیر رشتہ دار ہے، اچھا وہ گھر میں آئے، اس کی سیوا کریں گے، سمجھ نہیں لگے گی، طور بور کو جان گے، یہ واسطے لیائیے کی 100 بار پوچھاں گے، انہوں نے نخرے اٹھاواں گے۔ تو جے کوئی غریب رشتہ دار آ جائے، سکا چاچا آئیے، سکا تایا، پھوپھی، ماسی، خالہ، غریب ہے وہ آ گئی ہے، چلو جی دال روٹی پکائیے یہی کھا لو گا، یا وہ ہی کہہ دیں گے ایک دو دفعہ اور چلو کوئی مسئلہ نہیں یہی کھا لیتے ہیں، تو ہم تکلف نہیں کریں گے، چلو ٹھیک ہے پھر یہی کھا لو۔ مہمان کی مہمان نوازی کریں گے اور یہ بچوں کو سکھائیں گے، پھر ہمارے حالات انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے آج کے دور میں۔ تیسری اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، تم میں سے جو چاہتا ہے نا کہ میرا رزق زیادہ ہو جائے، اللہ مجھے دولت بڑی دے اور برکت والی دے اور مجھے کافی ہو جائے، مینو کسے کو ہاتھ نہ کرنا پہ، میرے گھر کوئی بیمار ہو یہ کسی کو منگنا نہ پہ، اگر میرے گھر میں کوئی خوشی غمی ہو مجھے کسی کے آگے تلی نہ کرنی پڑے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ جتنی عمر ہو لمبی ہو برکتوں والی ہو، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا ایک کام وہ کر لے، یہ 2 کام اللہ کر دے گا۔ کون سا کام؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داری جوڑ کے رکھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رشتہ دار اگر برا سلوک کرے، فرمایا علی سل من قطعک واعف من ظلمک، اور رشتہ داری کو جوڑنا یہی ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ تو تجھے جوڑنی ہے۔ اسی کی کہنے ہیں قاری صاحب سیدھی تے صاف جی گل ہے، جی نو جی ہے، کوئی جی کرے گا تے ہی بھی 2 باری جی کریں گے، لیکن کوئی منہ موڑے گا تو ہی 100 باری موڑاں گے، کرتے نا ایسے۔ اسی وجہ سے تو حالات کا بیڑا غرق ہو گیا، اسی وجہ سے تو کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی آفت، کبھی حکومت کی طرف سے آفت، کبھی کوئی ظالم حکمران، کبھی مہنگائی کا طوفان، بندے روٹی کھانے سے پریشان ہو گئے اللہ کی قسم ہمارے ان برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں، کیوں؟ لو وڈی تے تساں گوشت کیتا ہے، قربانی کیتی ہے، انہاں گھر تساں پٹھ دا گوشت کر لیا، ساڈے گھر چھچڑے کل چھڑے نے۔ ساری دنیا کو آپ نے شادیوں پہ بلایا، ہمیں نہیں بلایا، لو ان کو برات پہ بھی بلایا، ان کے سارے گھر والے بلائے ہیں، سانو سنیا کل دے ایک جی آ جائے، اسی نہیں ہوندے، جاؤ اپنا کام کرو جا کے، کرتے ہیں نا ایسے۔ اسی انہاں دا مریا سی جا کے روٹی پکائی، پہلا پہنچ کے پکائی،
साढ़े फलाना बुजुर्ग फौत हो गया, किसी बंदे पुठे मुँह पूछया नहीं कि रोटी असी पका दीए कि ना पकाइए, रिश्तेदारियां तोड़ के वो बैठे हैं जाके, वो उधर बैठे हैं, वो इधर बैठे हैं बस। और घरों के अंदर भाई भाई से नाराज है, बहन बहन से नाराज है, और बल्कि नौजवान अपने वालिदैन से नाराज हैं। तो कहते हैं हालात नहीं बदलते, जितनी मर्जी सारी दिहाड़ी सारा दिन ना की लकीरें खींचते रहो, सारी रात ओवर टाइम लगाते रहो, हालात नहीं बदलेंगे जब तक ये काम ना अपनाने शुरू कर देंगे। मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोग अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे ना, बस आखिरी बातें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, तुम्हारी उम्र में बरकत आएगी, तुम्हारे रिज्क में बरकत आएगी। और रिश्तेदारों की कड़वी कसैली बातों को जो बंदा बर्दाश्त कर जाता है ना, अल्लाह ताला को नहीं भूलता वो बंदा, अल्लाह ताला उस बंदे को उठा के बुलंद बाला तख्तों के ऊपर बैठा देता है। 2 वाक़े बताता हूँ कुरान पाक से। कुरान पाक में सूरत है, सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनते आए हैं। मैं छोटा सा था तब से सुनते आए हैं, और मैं जब छोटा सा था हमारे गांव में मस्जिद में जब भी कोई आलिम आते थे ना, तो बुजुर्ग कहते थे, ए मौलवी साहब किस्से यूसुफ बयान कर दियो। तब से आज तक सुना है, कानों का सुरूर और चस्का मजा लिया है, लेकिन उससे हासिल होने वाले सबक के ऊपर गौर नहीं किया। क्या है उस किस्से के अंदर? यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे से हैं, भाइयों के अंदर हसद आ गया, भाइयों ने उठा के क्या किया, साजिश प्लान करके कुएं के अंदर फेंक दिया। सटे ना कुएं दे विच, जुल्म है कि नहीं है ना। अब कुएं से गुजरते हुए काफले ने उठा लिया, तो इन्हें ध्यान रखे है कोई चुकता है कि नहीं। अब इन्होंने देखा कि काफले ने उठा लिया है, निकाल लिया है, अब ये तो हमारा भाई है, इधर करो वापस। उन्होंने कहा ये लो। कहते बात सुनो, इतना खूबसूरत बच्चा है, अगर तुमने खरीदना है तो खरीद लो। भाइयों ने बेचा उस काफले वालों के हाथों, और कुरान कहता है कि एक थोड़ी सी कीमत के बदले में अपने भाई को बेच दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। उधर बेचा, उधर गए अजीज़ मिस्र के घर में, उधर कुछ अरसा रहे, थोड़े बड़े हुए। अजीज़ मिस्र की बीवी ने वो ड्रामा रचाया और जेल में चले गए, कई साल जेल में रहे। कह सकते सन कि सारी जिंदगी मेरे भरावां ने मेरे नाल चंगा नहीं किया, बचपन चों मैनू खूह दे विच सटिया, बाद चों मैनू लोकां गैरां दे हथों वेचिया, पैसे कमाए, मेरे मुतलक हसद किया, मेरे ऊपर जुल्म किया। नबी थे, अल्लाह ने सब कुछ बताया था, लेकिन जेल के अंदर कई साल रहे हैं। साथ में 2 कैदी थे, 2 कैदी, उन्होंने अपन दास्ताना नहीं सुनाते रहे, सफाइयां नहीं घड़ घड़ के पेश करते रहे। ए जी मैं छोटा जिहा सा ते मेरे भरावां ने मेरे नाल कर छड़िया जुल्म, बादू वेखो मैं गुनाह भी कोई नहीं किया ते अजीज़ मिस्र ने फड़ के जेले सड़ छड़िया। नहीं, इन्ना माशक बसी वहुज़नी इल्लल्लाह, दुख गम अल्लाह को सुनाए हैं। तो अल्लाह ने क्या किया है, रिश्तेदारों के साथ कोई माड़ी चंगी नहीं की। अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, जेल से निकाला, और मिस्र के बादशाह की हैसियत से मिस्र का हाकिम बना दिया। तो फिर किया, ये जेड़े पहला खूह च सट्टन वाले, जेड़े बेच के पैसे लैन वाले, इनका क्या बना, इनको अल्लाह ने फकीर बना के कहाँ इतना पेंडा करवा के वहाँ भेजा, जाओ जिसको खूह के अंदर फेंक के बेचा था बाद में, जाओ अब उनके घर पे मंगते बन के, फकीर बन के जाओ, उसके सामने अपनी हथेली को फैलाओ जाके। अल्लाह नहीं ज़ाया करता। और ये देख लें, और फिर माफ़ भी कर दिया, वहाँ पहचान लिया था। कहा जब भाई सारे आ गए तो देखते हैं, कहा तुम्हारा भाई किधर है, बिन्यामीन के बारे में पूछे थे, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई था। कहा बिन्यामीन किधर है, कहा बिन्यामीन को आप कैसे जानते हैं, कहा ले आओ, ले आंदा, लंबा वाक़या। बाद में उनका एक बड़ा भाई था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसे उसको देखा, कहा ये हमारे भाई ने ना चोरी की है, और इसका एक पहले भी भाई था, उसने भी चोरी की थी। कहा अच्छा, पहले भी ड्रामा किया था, आज फिर ड्रामा कर रहे हो। तड़प गए, इसको कैसे पता है। देखा गौर से, आंखों में आंखें डाली और पूछा इन्ना कलान था यूसुफ, ओ क्या तू यूसुफ थे नहीं? फरमाया ना यूसुफ वहाद आखी, मैं यूसुफ ही हाँ जिदे ते तुहां जुल्म कीते सन, ते आ मेरा भरा बिन्यामीन जे। अब परेशान हो गए, कहा हुण साडी खैर है, नहीं लगता है बने भी बादशाह है, असी फकीर, अब नहीं हमें छोड़ेगा। कहा परेशान ना हो,
سورہ یوسف میں آتا ہے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھے تو اللہ نے فضل سے غنی کر دیا، مالا مال کر دیا مجھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں نے، رشتہ داروں نے، چودھریوں نے مکے سے نکالا تھا، نکلنے پہ مجبور کیا۔ نبی پاک رو رہے تھے بیت اللہ سے نکلتے ہوئے، کہہ رہے تھے اے مکہ، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کر رہا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے دیتے نہیں، اس لیے جا رہا ہوں۔ گئے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ بالکل ٹھیک 8 سالوں کے بعد اللہ پاک نے فاتحانہ شان سے مکہ کے اندر واپس لے کے آئے تھے 10,000 لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوا؟ سارے کافر آگے لائنیں بنا کے کھڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا سوچ رہے ہو میرے بارے میں؟ ان کے ذہن میں سارا چل رہا تھا، کیسے ہم بلال کو مارا کرتے تھے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا، مسلح کیا تھا ان کا، کیسے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو شہید کیا تھا، کیسے آپ کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، سب کچھ چل رہا تھا۔ لیکن فرمایا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، مجھے میرے رب نے سب برداشت کرنے کا صلہ عطا کر دیا ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، دنیا کے اندر رشتہ داروں سے کمی کتائی ہو گئی ہے، معاف کر دو، چھوڑ دو، پھر دیکھنا اللہ آپ کو کتنا بلند کرتا ہے۔ 3 کام میں نے بتائے ہیں، گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانے پہ بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام، مہمان آئے تو اللہ کی رحمت سمجھا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اے مہمان آمدہ تے اپنا رزق لے کے آمدہ ہے، ہوں نہیں سمجھتے نہیں۔ تیسرا کام کہ اگر رشتہ داروں سے کوئی انبن ہو جائے، ماڑی چنگی ہو جائے، تسی اپنی طرفوں اچھائی کرو۔ اگر کوئی تانوں نہیں بلاندا، تسی اودے گھر اودے بچیاں تے فروٹ لے کے جاؤ، اودے بچے کدے مل پے انہاں نوں کو روپیہ 100-200 کٹ کے دیو، کیوں؟ تہاڈی طرفوں ٹوٹے نہ، ادھروں ٹوٹے گی، تہاڈی طرفوں جوڑتی رہے گی، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نال کدی نہ کدی جوڑ ہی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔